رات کے 2 بجے تھے۔ احمد اکیلا اپنی بالکنی میں کھڑا تھا۔ شہر کی لائٹیں نیچے جل رہی تھیں اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی بیوی سارہ اندر سے چیخی، تم پھر سوچے میں کھوئے ہوئے ہو احمد؟ کیا میں تمہارے لیے واقعی کچھ بھی نہیں ہوں؟ احمد نے ہلکی آواز میں کہا، سارہ، میں بس سب کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ احمد کس کو بچانا چاہتا تھا اور کس سے۔ فون بجا۔ ان نون نمبر تھا۔ احمد نے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ دوسری طرف خاموشی۔ پھر ایک بھاری آواز، اگر سارہ کو سچ پتہ چل گیا تو وہ تم سے نفرت کرے گی احمد۔ فون کٹ گیا۔ احمد کا رنگ اڑ گیا۔ کیا کوئی جان گیا ہے؟ احمد کی ماں نے آہستہ سے احمد سے کہا، بیٹا وہ وقت آ رہا ہے، سچ ہمیشہ باہر آتا ہے۔ احمد چیخ پڑا، امی آپ خاموش رہیں، اگر سارہ نے جان لیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ سارہ نے دروازے کے پیچھے سب سن لیا تھا۔ کون سا سچ؟ اس کے دل میں پہلا شک پیدا ہوا۔ اگلے دن سارہ نے احمد کا فون چیک کرنا شروع کیا۔ ڈیلیٹڈ میسیجز، ان نون کانٹیکٹس۔ ایک میسیج تھا، تم نے وعدہ کیا تھا احمد، اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سارہ کا دل کانپ گیا۔ یہ کون ہے؟ یا تو احمد کسی خطرے میں ہے یا وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، سارہ نے دل میں سوچا۔ وہ دونوں پوسیبلٹیز سے ڈر گئی تھی۔ سارہ احمد سے بولی، احمد تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ احمد بولا، نہیں سارہ، میں صرف تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ سارہ، کس سے؟ خود سے؟ احمد خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی سب سے بڑا جواب تھی۔ رات کو احمد نے ایک فائل جلا دی۔ کاغذ پر لکھا تھا، اگر یہ سچ باہر آیا تو 3 زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ سارہ پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، بولی، احمد تم آخر ہو کون؟ احمد ایک راز جلا رہا تھا اور سارہ سب دیکھ چکی تھی، مگر جو راز ابھی چھپا تھا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ سارہ نے راکھ کو ہاتھ لگایا، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ یہ کاغذ کیوں جلایا احمد؟ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ احمد کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سارہ، اگر تم جان گئی تو تم مجھ سے نفرت کرو گی۔ سچ نفرت سے بہتر ہوتا ہے، سارہ چیخی۔ احمد پیچھے ہٹ گیا، جیسے کوئی مجرم ہو۔ دوسری طرف شہر کے ایک فلیٹ میں ایک عورت لیپ ٹاپ پر احمد کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، احمد تم سمجھتے ہو میں بھول گئی؟ اب کھیل شروع ہوا ہے۔ اس نے ایک اور میسج بھیجا، سارہ کو سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ سارہ نے احمد کے پرانے بیگ میں ایک فائل نکالی۔ ٹائٹل تھا کیس 19، ایکسیڈنٹ یا مرڈر۔ اس کے اندر ایک لڑکی کی تصویر تھی، نام لکھا تھا مریم۔ سارہ نے کہا، یہ مریم کون ہے؟ تم نے کبھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ احمد بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ میری پہلی بیوی تھی۔ سارہ کو دھچکا لگا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ پہلی بیوی؟ احمد نے بتایا، مریم ایک حادثے میں مری، مگر لوگ کہتے ہیں میں اس کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ کیا یہ سچ ہے؟ سارہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ احمد خاموش رہا۔ خاموشی پھر سب سے بڑا جواب تھی۔ اچانک دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ وہی عورت تھی جو احمد کو میسج بھیج رہی تھی۔ اس نے سارہ کو دیکھ کر کہا، آخر تم وہ عورت ہو جس کے لیے احمد نے سب کچھ چھپایا؟ سارہ کی سانس رک گئی۔ مریم صرف احمد کی پہلی بیوی نہیں تھی، وہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک راز تھی۔ دروازے پر کھڑی عورت نے اپنا نام بتایا، میرا نام عائشہ ہے اور میری بہن مریم تھی۔ سارہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ احمد کا چہرہ زرد ہو گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ احمد کی آواز کانپ رہی تھی۔ عائشہ مسکرائی، سچ لینے۔ تم نے مریم کو مارا نہیں، مگر تم نے اسے مرنے دیا۔ سارہ چیخی، یہ سب کیا ہے احمد؟ احمد بولا، میں نے کوشش کی تھی مگر میں ڈر گیا تھا۔ فلیش بیک احمد کے دماغ میں چل رہا ہے۔ احمد کو یاد آتا ہے، وہ مریم کو یاد کر رہا ہے۔ مریم رو رہی تھی، احمد میں پریگننٹ ہوں، اور اسی رات وہ سیڑھیوں سے گری تھی۔ کسی نے اسے دھکا دیا یا وہ خود گری تھی؟ ابھی تک یہ راز دفن تھا۔ عائشہ نے کہا، احمد تم نے اسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی تھی۔ سارہ نے احمد کو دیکھا،
کیا یہ سچ ہے؟ احمد نے نظریں جھکا لیں۔ عائشہ نے موبائل نکالا، اس میں CCTV فوٹیج تھی۔ مریم سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی اور احمد بھی وہاں موجود تھا۔ ویڈیو رک گئی۔ آگے کیا ہوا وہی سب کچھ بدل دے گا۔ احمد بولا، میں اسے بچا سکتا تھا مگر میں نہیں گیا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے ایک عورت اور ایک بچے کو مرنے دیا؟ عائشہ نے آخری جملہ کہا۔ یا تو تم خود سچ بتاؤ یا میں پولیس کو سب دے دوں گی۔ احمد اور سارا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا احمد سب کچھ کھو دے گا؟ جانیے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سونو کہانی 90 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔